امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور قومیں اپنے عروج و زوال سے گزر کر قوموں کی شکل میں اس وقت تبدیل ہوتی ہیں جب ان کی زندگیوں میں آزمائشیں آئیں اور وہ صبر و استقامت کا پیکر بن جائیں۔ آج کا پاکستان اور ملت اسلامیہ اسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیلابی کیفیت سے کون واقف نہیں؟ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہیں اور سینکڑوں لوگ آج اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ دریا کی بپھرتی ہوئی لہروں نے انسانوں کو نگل لیا، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جو صبر و استقامت کا پیکر ہیں اور جو اللہ کی رضا میں خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے سربسجود کرتے ہیں کہ الہی آزمائش کے اس مرحلے میں ہم تیری اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ مشکلات ملت اسلامیہ کے لیے ہمیشہ سے رہی ہیں، لیکن یہ سیلاب کی مشکل پاکستان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور دوسری طرف آزمائش بن گئی۔ لیکن قابل مبارکباد ہیں پاکستان کے لوگ کہ جو ایمان و استقامت کی اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ پریشانیاں زندگیوں کی ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ آج مشکلات ہم پر اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کی بتلائی ہوئی ہدایت کو فراموش کر دیا اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو مشکل دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ لیکن جب بھی مسلمان سر بسجود ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی برکت سے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر امریکہ، کینیڈا، بحرین اور پاکستان کے تمام بہن بھائی ایسے وقت میں کیسے بھول سکتے ہیں اپنے تمام ان بہن بھائیوں کو جو کلمہ طیبہ سے منسلک ہیں اور جن کی بنیاد قرآن پر و ایمان پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ چنانچہ IECRC نے اس مشکل و نازک مرحلے پر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان میں اجناس کی تقسیم کی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم اور آپ ایک ہی جسم ہیں اور کلمہ طیبہ نے روح اور روحانیت ہمارے درمیان اس طرح سے مؤثر کر دی ہے کہ جسم آپ کے یہاں ہوں لیکن دل ہمارے آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آپ کے دل اور ہمارے دل ایک ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کی وہ بنیاد کہ جس پر مسلمان کے بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ذریعے رکھی۔ آج محبت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مؤثر طور پر مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم قرآن، ایمان اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں گے۔ جب بھی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس جو انکساری سے مشکلات سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نعیم احمد ہے اور میں نے FA پاس کیا ہے اور میں یہاں شکارپور ضلع سے آیا ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں قادری صاحب کا جو ہمارے لیے سامان لے کر آئے ہیں۔ بھائی ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارا فصل سب ڈوب گیا، ہماری بھینس مر گئی، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی سیلاب آیا تھا، اسی وجہ سے ہمارے گھر فصل سارے جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی حسین ساگر خاص کے لیے میرا نام ہے، میری رہائش بھی یہاں کیمپ کے برابر میں شیری گوٹ میں ہے۔ یہاں تقریباً 64 فیملیاں ہیں، 317 افراد ہیں اس کیمپ میں رہائش پذیر ہے۔ قادری صاحب بھی ہیں اسلامک ایجوکیشن کی طرف سے اور DSP صاحب بھی ہیں،
انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ متاثرین کو سامان تقسیم کیے ہیں، سامان رکھا بھی ہے. تو اس کے علاوہ جتنے مخیہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے ادارے کی طرف، جیسے پروفیسر صاحب کا اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچر USA کی طرف سے جو سامان پرووائڈ کیا گیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، بحرین ہے، ان کی طرف سے جو ہمیں سامان ملا ہے ہم شکر گزار ہیں قادری صاحب کے، کیونکہ انہوں نے اس متاثرین کے لیے جو اتنا سامان لے کے ہیں اس ادارے کی طرف سے، اس ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، ابھی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز سن لی، ان کے پاس آپ کی مہربانی سے، ادھر اللہ کے رسول کی مہربانی سے یہ سامان آ گیا ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے. انشاءاللہ آپ کا جتنا سامان ہے وہ مستقین کے پاس پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو کھا کے دعائیں دیں گے. رسول الکریم اما بعد، میں محترم جناب قادری صاحب کا، ساغر صاحب کا، ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری اسلامک کلچر سینٹر USA کینیڈا اور بحرین کا شکر گزار ہوں. اتفاق سے یہ میرے استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور جب انہوں نے مجھے 2 دن پہلے کہا کہ ارشد یہ کام کرنا ہے، تو ہر انسان کے دل میں اندر ایک انسان ہوتا ہے. یقین کریں مجھے بے چینی ہوئی اور میں مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہا کہ صاحب کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اللہ نے ہمت دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور جب یہاں پہنچے تو محترم ساغر صاحب سے تعارف ہوا جو اس کیمپ کے انچارج ہیں، تو دل کو تسلی ہوئی کہ امداد جو ہے وہ ایک اچھے ہاتھوں میں جائے گی، حقدار کو مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اس وقت نہ بحیثیت DSP بات کروں گا، نہ کسی اور چیز کے بحیثیت ایک انسان کے، کہ اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، بزرگ دیکھے، اور ان کی جو حالت دیکھ کے یقین کریں دل تڑپتا ہے کہ یا خدایا ہمارے ملک کو، ہماری اس دھرتی کو، شاہ لطیف کی اس دھرتی کو اس مصیبت سے نجات دلا. اسلامک ایجوکیشنل کلچر سینٹر امریکہ، کینیڈا اور بحرین اور دیگر احباب کی طرف سے یہ جو اس وقت امدادی کام یہاں پر ہوا ہے اور احباب کو غذا اللہ کی طرف سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تک پہنچی ہے. ساغر صاحب نے یہاں پر بڑی محنت کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ہمارے بہن بھائی یہاں پر اس وقت اس ریلیف جو غریب نواز پیکیج ہے اس سے کچھ احباب کو ملا، اور خواہش تو یہ تھی کہ کاش کہ ہر گھر میں ہم پہنچتے، ہر جگہ دیتے، لیکن یہ کیمپ بڑا ڈسپلن ہے، بڑا اچھا ہے، اور ساغر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا. اور یہ ہمارے تمام بہن بھائی جتنے بھی ہیں اس وقت، یہ سب کے سب بہت اچھے ہیں. میں تنولی صاحب کا جو کہ DSP ہیں، ان کا میں خاص طور پر، اور ہماری جو فورس کے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو سب کو دکھائیں. اور یہ جو ہمارے ساتھ گاڑی کے اوپر رہے ہیں، ساتھ میں ہمارے یہ ٹیم جو ہمارے ساتھ گاڑی کے اوپر رہی ہے، کیا نام ہے؟ عنایت ہے اور قاسم، ان لوگوں نے، اور ہمارے جو غریب نواز اسٹورز کے دیگر احباب ہیں، اور یہ جو ہمارے سندھ کے بہن بھائی ہیں، اور طاہر قادری جس محنت کے ساتھ اس میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں سب لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. اور ہمارے جو قاسم بھائی ہیں جو اس وقت ویڈیوگرافر ہیں اور جو ICRC کے لیے ہمیشہ رات دن کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحمت فرما، پروردگار عالم پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اور پاکستان کے رہنے والوں کو یا اللہ خوشحالی عطا فرما. یہ اپنے گھروں سے دور ہیں اور اس وقت ان حالات کے اندر ہیں. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اپنے گھروں کی طرف دوبارہ واپسی کی توفیق عطا فرما. اور جو ان کی پریشانیاں ہیں زندگی کی، اور خاص طور پہ اس وقت رزق کی پریشانیاں، اور اپنے گھروں سے دور ہیں اور زندگی کے اندر یہ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، وہ سب کے سب چھوٹے بڑے بچے سب یہاں پر اس وقت بڑی جو پاکستان کی مشکل ہے وہ یہ سیلاب کی، اور جو یہ زلزلہ آفت اور یہ قیامتیں آتی ہیں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نماز کی طرف نہیں جاتے، دین کی طرف نہیں جاتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پاکستان سے محبت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے درمیان میں جو یہ نفرتیں ہیں زبانوں کی، علاقوں کی، اور سیاسی نفرتیں ہیں یا اور دیگر نفرتیں ہمارے درمیان شیطان نے پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ سب کے ساری نفرتیں دور کر کے سب کو سچا پاکستانی اور سچا مسلمان بنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا